اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ حضرات گرامی اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، عدم سے وجود بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ ہم سب کو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ علم جو نافع ہو اس سلسلے میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، خود ذات کو بھی نفع پہنچے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچے۔ حدیث شریف میں یہ دعا آئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا۔ عمل صالح کا سوال، ایسا عمل جو قابل قبول ہو۔ تو بہرحال علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے۔ علم نافع کے حصول کے لیے چند چیزوں کو اختیار کرنی پڑے گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے ترک ذنوب، گناہوں کو چھوڑ دینا، خواہ وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آگ کی چھوٹی چنگاری سے بھی کپڑا جل جاتا ہے، بڑے شعلے سے بھی کپڑا جل جاتا ہے، تو گناہ خواہ چھوٹا ہو اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے، بڑا ہو اس سے تو نقصان پہنچتا ہی ہے۔ اور اگر بالفرض گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر مصر نہیں رہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، احساس ندامت اور شرمندگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ توبہ قبول فرما۔ تو ترک ذنوب، اور دوسری چیز ہے امتثال امر، بات کو ماننا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے وہ داخلہ لینے کے لیے گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمٰن نے امتحان لینا چاہا، اور اس امتحان میں ایک بات یہ آئی کہ 3 اوج یعنی اوجھڑی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ سوچنے لگے کہ ہاتھ تو 2 ہی ہیں، دائیں اور بائیں، تیسرا اوج جو ہے کس طرح لائیں؟ چلے راستے میں بات سمجھ میں آ گئی، تو ایک اوج کو داہنے ہاتھ میں، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں، اور تیسرے کو دانت سے پکڑ لیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اوجھڑی میں گندگی ہوتی ہے، دانت سے پکڑ لے تو ناک بالکل قریب ہے، اس سے تو بدبو آ رہی ہوگی، مگر چونکہ امتثال امر کا مسئلہ تھا اس لیے وہ اسے لے کر کے آئے۔ ماننے کا جذبہ ہوا،
چنانچہ پھر داخلہ ہوا الحمدللہ، اور پڑھ کر کے نکلے تو آج امام بنے۔ آپ ان کے حالات میں پڑھیں گے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو توضیحات اور تشریحات ہیں، یعنی عبارت کے جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، ان توضیحات اور تشریحات جو کتابوں میں مدون ہیں، محفوظ ہیں، وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ طور پر لکھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی کی کتاب ہے سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط، زیادات، اور بھی مختلف کتابیں۔ تو بہرحال امتثال امر۔ تیسری چیز ہے التزام، التزام اساتذہ سے چمٹے ہوئے رہنا، ان کے ساتھ ساتھ رہنے کی فکر کرنا، کتاب سمجھ میں نہ آئے بار بار ان سے سمجھنے کے لیے جانا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بڑی ہو چکی تھی، مگر علم کے حصول کے لیے اپنے استاد محترم حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چمٹ گئے، اور جب ساتھ رہے، چمٹے رہے، تو اتنے بڑے امام بنے کہ آج دنیا کے خطوں میں سے اکثر خطے میں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے استاد سے محبت اور عقیدت۔ جب استاد سے محبت اور عقیدت ہوگی تو صاف شفاف علم آئے گا دلوں کی ندی میں۔ استاد کی شکوہ شکایت کرنے سے، غیبت کرنے سے، ان کی بے ادبی کرنے سے آپ کو علم نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی گیا تو خود ذات کو اور دوسروں کو اس سے نفع نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ علم نافع کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اور ان کے حصول کے لیے جو چند چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک ترک ذنوب، خواہ چھوٹا گناہ ہو خواہ بڑا گناہ ہو، اس کو چھوڑنا ہے، بات ماننا ہے، امتثال امر، التزام اساتذہ سے چمٹ کر کے رہنا ہے۔ نہ سمجھ میں آئے کتاب تو بار بار مسئلے کو جا کر کے پوچھنا اور سمجھنا۔ اور چوتھی چیز ہے محبت اور عقیدت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔